پھر ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت ہو کر اس غم کو کیوں نہیں منا سکتے، ہم امام حسین علیہ السلام سے کیوں نہیں محبت کر سکتے، اہل سنت ہو کر ہم مولا علی علیہ السلام کو مولا کیوں نہیں کہہ سکتے، ہم غدیر کیوں نہیں منا سکتے۔ تو یہ سارے سوال جب ایک عام سنی سنتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ایسے لوگ تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں کیونکہ حقائق عوام سے چھپائے گئے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم مفتی ہمدرد اور ایک پٹھان بھائی جو کہ سید ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت میں اپنا کافی ٹائم نکالا اور کافی ریسرچ کرنے کے بعد آج وہ من کن تو مولا فہذا علی مولا مانتے ہیں، ان کی بات چیت ہوئی ہے مفتی ہمدرد کے ساتھ، تو ان کی باتیں ہم آپ کو سنواتے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ہم سے دین چھپاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت اور ان کی مظلومیت اور ان کا اسلام میں کیا رول ہے، ان کی اہمیت کیوں نہیں اپنے سنی لوگوں کو بتاتے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈسکلیمر آپ دیکھ چکے، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ۔ شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر، ہمارے آباء و اجداد یعنی زندگی گزر گئی، سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور کے چچا کو، علی کے بابا کو یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے۔ علی کا نفسی، علی میرے جیسے ہیں۔ اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے۔ بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے، لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ بغض علی میں، بغض اہل بیت میں، یہ ان کے پاس ایک چیز ہے، یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدظن کیا جائے، لوگ ان کے قریب نہ آئے۔ اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے۔ تو تعلیم کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ یہ جو من کنت مولا والی حدیث مبارکہ ہے، اور پھر خصوصاً لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ جس انداز سے ہم ابھی سن رہے ہیں، آپ جیسے محبان اہل بیت سے یا دوسرے جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اس انداز میں ہم نے نہیں سنا کبھی۔ اچھا، واللہ بالکل نہیں سنا۔ اب میں بھی حیران ہوں کہ شاید میں نے اس دن چھٹی کی تھی جس دن یہ سبق ہو رہا تھا، یا چلیں وقت کے ساتھ ساتھ حق ظاہر ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اچھا، اور دوسرے ہمارے اساتذہ، جی فرمایا، جی ہماری اساتذہ کی ترتیبیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، یعنی حق تلاش کرنے کو آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا، جو بزرگ نے فرمایا وہی حق ہے۔ اس سے آگے پیچھے ہو گئے، آپ بے ادب ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا شیعہ بھی ہو گئے ہیں، آپ بریلوی، پتہ نہیں آپ مسلک سے ہی نکل گئے۔ حالانکہ دلیل کے ساتھ آپ نے کسی بات کو کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا مدرسوں میں یہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ماشاءاللہ سے 10 سال جو مدرسوں میں لگائے ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی من کنت مولا والی؟ جس انداز سے یہ جہاں جس کا ترجمہ ہے، یا اس وقت یہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمانا چاہا، کیا بتانا چاہا، یہ جو تشریح ہے ہم نے نہیں سنی کبھی کہ اس طرح تشریح اس کی ہوتی ہے۔ کیا تشریح کیا سنی ہے آپ نے اگر سنی؟ تو وہ فارسی کے ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی۔ اسی فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی یعنی فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی۔ ہم نے تو ابھی یہ تشریح سنی ہے کہ جو بھی حضور علیہ السلام کے جو غلام ہے وہ سب، ان سب کے آقا وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو اسی انداز سے کہ اسی غدیر میں ان کی مولائیت، ان کی ولایت کا اعلان، ان کی آقا ہونے کا اعلان، سردار ہونے کا اعلان۔ نہیں تو دیوبندی تو حضرت معذرت سے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو ابھی یہ غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے، غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں 18 ذی الحجہ کی۔ چلیں اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت پہلے تو ہے ہی نہیں 18 کو،
اگر 18 کو ہے بھی تو پھر یہ غدیر کا اتنا بڑا اعلان، اس کے لیے کم از کم ایک لفظ آپ بولے، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ چلو جلوس نہ نکالیں آپ، اس کے لیے پروگرام نہ کریں، کم از کم سوشل میڈیا پہ ایک لفظ تو بولیں کہ ہاں یہ غدیر کا معاملہ بھی ہوا ہے۔ اسی پر جو ہے نا لاہور کے اندر ایک خطیب صاحب کو مولا علی کی شہادت کے دن 21 رمضان المبارک کو جب اس کو بلایا گیا تو وہ خطیب صاحب جیسے ممبر پہ بیٹھے تو سامنے متولی مسجد آ کے کان میں کہتے ہیں ماشاءاللہ خطیب صاحب آپ بہت اچھے بولتے ہیں، آج آپ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں۔ خطیب صاحب حیران ہو گئے، متولی مسجد ہے، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر میری کوئی خدمت ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ خطیب صاحب نے ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پورا خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے شان پہ کر دیا۔ پھر آخر میں ایک جملہ کہا کہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور آج میں نے مولا علی کی شان میں ذکر خیر کرنا تھا، لیکن وہ کونے میں جو منافق ہے نا، اس کی وجہ سے میں آج حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور پھر کہا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ یعنی آج تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے، لیکن وہ ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ثواب ہے، ان کا تذکرہ ذکر خیر کرنا بھی ہمارے ذمہ داری ہے، لیکن اب قیام کا وقت ہے اور یہ منافق سجدوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج 12 ذی الحجہ بے شمار، آپ جانتے ہیں کہ بے شمار احادیث ہیں یا نہیں ہے، بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے، لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ اس میں یہ شخص اہل بیت کی بات کر رہا ہے، یار ہمارا سنی ہے، ہم اہل بیت کو زیادہ ماننے والے ہیں، لیکن اس کا الٹا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ دیکھو ہم اہل بیت کا زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ رافضی شیعہ ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی صاحب، بغض کی کوئی حد ہوتی ہے، بغض کی، اور اس کی بنیادی وجہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو بھی کہا اور الحمدللہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی گمان ہے آپ کے اوپر کہ آپ صحابہ کرام سے دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے، بالکل بالکل، لیکن بغض علی میں، بغض اہل بیت میں، یہ ان کے پاس ایک چیز ہے، یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدظن کیا جائے، بدظن کیا، لوگ ان کے قریب نہ آئے، اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے، جب حقیقت سنیں گے ان کی دال روٹی۔ میں یہ فرقواریت پہ اگر آپ کی اجازت ہو ایک بات کرتا ہوں، بالکل، یہ فرقواریت کیا ہے مفتی صاحب؟ کو اس کی بنیاد وجہ ہے، فرقواریت کی ایجاد فرعون نے کی ہے، فرقواریت کی ایجاد وہ قرآن کریم میں ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون نے یہ فرقواریت کی ایجاد کیوں کی تھی؟ بنیادی وجہ جانیے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے خاطر اپنی جو ہے نا ان کے رعایات ان کو لڑوایا، 70,000 تک بچے ذبح ہو گئے، اور یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ فرقواریت، میرے پاس PDF میں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دوں گا، فرقواریت کا خاتمہ کیسے، فرقواریت کا خاتمہ کیسے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایجاد کس نے کی ہے؟ فرعون نے، اور اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے، ہم نے بھی ممبر کو بچانے کے لیے، یہ اپنے پیٹ کی خاطر، ورنہ کون ہے آپس میں لڑنے والے؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ شیعہ سنی تو پرانے اختلافات ہے فلانا۔ یہ کراچی، ماشاءاللہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی 10 سال کراچی میں رہا ہوں، میں نے اعدادی اول سے لے کر سادسہ تک میں نے کراچی میں پڑھا، 8 سال کراچی میں پڑھا، 10 سال رہا ہوں غالباً۔ یہ جو پٹھان اور ماجر کا مسئلہ بنا تھا، کیسے چند دن کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ مطلب یہ کون ہے جو ہم سے کروا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو قتل کر دو؟ آپ کو کیوں بولتے کہ یہ جو ہے نا دیوبندی ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے یا کوئی؟ یہ بنیادی چیزیں یا تو پیٹ کی خاطر یا کسی پتہ نہیں، مجھے بھی سمجھ میں آج تک نہیں آیا، لیکن فرعون نے جو ایجاد کی تھی وہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کی خاطر کیا تھا، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے ساتھ اس پہ الزام لگاتا ہے رافضی ہے، اس کے اندر یہ اتنی سختی کیوں آئی ہے اہل بیت کے لیے، یہ جو خاص طبقہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ یہ خدا جانتا ہے، اب کلمۃ رسول کا پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ مجھے کراچی میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا نا
کہ آپ سید ہیں، آپ کے علاقے میں جس طرح عزت احترام سادات کا ہونا چاہیے ہوتا ہے، تو میں نے اس وقت تو جواب اس کو نہیں دیا، آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پہلے دور کا پوچھتا ہوں، مولا علی کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ مجھے آپ بتائیں نا، یہ تو آج کے مولویوں کا سوال مجھ سے کرتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں کہ مولا علی اور جو 12 ائمہ اہل بیت، جو 12 اولاد رسول گزری ہے، ان میں سے ایک کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ اپنی طبی موت مرا ہو، ہے کوئی؟ سارے کے سارے شہید، سب کی شہادتیں ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ بغض اور یہ حسد کیوں تھا؟ حالانکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہی حدیثی ولایت، یہی حدیثی ولایت، خدا کی قسم مولا علی ہر جگہ لوگوں سے پوچھتے تھے اور قسم دلاتے تھے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آپ نے نہیں سنا؟ صحابہ کرام پھر اس کے بعد ہاں ہم نے سنا تھا، بالکل، یعنی اپنی ذات کے اندر اس کی بنیادی وجہ بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جالنا، یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا الفاظ ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ، یعنی ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے دشمن پیدا کیے تھے۔ پھر فرمایا کہ جس کا مرتبہ بعد از خدا سب سے زیادہ بلند ہو، ان کے اوپر مصائب بھی زیادہ آئے، ان کے دشمن بھی سب سے زیادہ، اور پھر مولا علی کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون کے لیے موسیٰ، بلکہ فرمایا علی کا نفسی، علی میرے جیسے ہیں، تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ تو اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں، آپ کو اہل بیت کی معرفت کیسے ہوئی؟ میں جب تبلیغ میں گئے نا، تبلیغ میں نے وہ اویس ربانی صاحب ہے، ان سے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری ذہنن، ہم تو سوکھے ہوئے تھے نا ذہنن۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے نام بتایا سید ورشا، پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، یہ تو ان کے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے اسلام میں، کالا اور سفید نہیں، یہ سید کیا ہوتا ہے فلانا، لیکن میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اور جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم سادات کو ان کی آباء و اجداد کا تعارف کروائیے۔ آج جو سادات بیڑ بکریوں کی طرح امت کے درمیان گھوم رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی آباء و اجداد کو پہچاننے والے نہیں ہیں۔ اس وقت جب مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا کہ علی کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں علی کے لیے اسی جگہ سے مرور اسی وجہ سے تھا کہ وہ علی وہ حضور کے بھائی تھے، جس طرح موسیٰ اور ہارون کے لیے بھائی ہیں۔ تو یہ فضائل ہماری اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں، لیکن مفتی صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تو جی یہ آپ نے ویڈیو دیکھی مفتی ہمدرد صاحب کی اور دوسرے ہمارے سید پٹھان بھائی، جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور لوگ تیزی سے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف بڑھ رہے ہیں، دور تیزی سے چینج ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو، شیعہ لوگ کسی کو خط نہیں ڈالتے کہ آؤ ہمارے غموں میں آؤ، یہ شیعہ کا غم نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہے جو کہ محرموں میں ہم گزارتے ہیں۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ دین کے ایک ان کے اندر کشش ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، کہ جب کوئی مولا علی، امام حسن اور حسین، پنجتن کا 12 اماموں کا نام سنتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک طاقت اس کو ملتی ہے، پھر وہ ٹریس کرتا ہے اس طاقت کو، پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دین کے مالک یہ ہیں، اصلی وارث یہ ہے دین کے، انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، تو پھر اس کے دل کو پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھے ان کو اپنا رہبر بنانا چاہیے۔ تو ایک لاسٹ ویڈیوز علامہ ناصر عباس کی اسی متعلق وہ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے اور اجازت چاہیں گے۔ تو یہ ویڈیو بہت قابل غور ہے۔ خوشی کے لیے اعلان مسجد سے نہیں ہوتا، حضرات فلاں بیٹے کی شادی ہے، شرکت فرما کے ثواب حاصل کریں۔
ऐसा नहीं होता, जनाजे के कार्ड नहीं होते। बड़ा गहरा ताल्लुक। आप क्यों नहीं गए? आपके दोस्त के बेटे की शादी है, सारा साल तो इकट्ठे होते हो जी, वो मुझे बुलाया नहीं, बुलाया नहीं, ताल्लुक तो है, चले जाओ, नहीं जाएगा। ये होती है खुशी। गम ना बुलाए, इत्तला हो गई, ताल्लुक होगा तो आ जाएगा। मुहर्रम का हम कार्ड नहीं छपवाते, मुहर्रम का चांद तलू होकर इत्तला दे देता है, जिसका मोहम्मद के साथ ताल्लुक हो वो आ जाता। तो वीडियो के लास्ट में हम आपको ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जिसका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ होता है वो लाजमी आले मोहम्मद के गमों में शिरकत करता है। और जैसा कि वीडियोस में देखा कि वो पठान भाई कहते थे कि मैंने जब लोगों को बताया कि मैं सैयद हूँ, तो फिर उन्होंने बताया कि सैयदों के साथ हुआ क्या है, इनके घराने के साथ कितना जुल्म हुआ है। फिर उन्होंने रिसर्च की, तो फिर आज वो रिसर्च करने के बाद उस मकाम तक पहुँच गए हैं जिसको गदीर कहा जाता है। आज जब लोग आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का गम सुनते हैं, फिर वो उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पर जन्नत के सरदार, जहां पर उनको जन्नत दिखाई देती है कि जन्नत के सरदार तो इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम है, और इनके साथ इतना जुल्म हुआ, इतना गम हुआ, और ये गम सिर्फ शिया मनाते हैं। फिर उनको अफसोस होता है कि हम अहले सुन्नत होकर इस गम को क्यों नहीं मना सकते, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं मोहब्बत कर सकते, अहले सुन्नत होकर हम मौला अली अलैहिस्सलाम को मौला क्यों नहीं कह सकते, हम गदीर क्यों नहीं मना सकते। तो ये सारे सवाल जब एक आम सुन्नी सुनता है तो वो फिर ऐसे ही वीडियो सामने आ रही हैं, ऐसे लोग तेज़ी से शिया हो रहे हैं, क्योंकि हक़ाइक़ आवाम से छुपाए गए थे, लेकिन अभी हक़ाइक़ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रहे हैं। क्योंकि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। एंड स्क्रीन में हमारी प्लेलिस्ट शो हो रही है, वहाँ पर हमारी दीगर वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जो कि हम बहुत अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोज़ हम बना चुके हैं। अल्लाह निगहबान।